اس کے ساتھ ہی ایرانی سلطنت کا سپہ سالار امیر ممنون قربان گاہ سے باہر نکلنے لگا۔ کریکٹر چپ چاپ اس کے پیچھے ہو لیا۔ جب وہ قربان گاہ کے احاطے سے باہر گئے تو دیکھا کہ باہر کچھ مسلح نوجوان کھڑے تھے اور ان میں سے ایک کریکٹرز کے گھوڑے کی باگ پکڑے ہوئے تھا۔ ممنون اس وقت اپنے گھوڑے کی باگ تھامے ہوئے تھا اور گھوڑے کی بات تھامے ہی تھامے وہ کریکٹرز کو مخاطب کر کے کچھ کہنے ہی لگا تھا، اس سے پہلے ہی کریکٹرز نے اسے مخاطب کیا اور کہنے لگا، اگر آپ برا نہ مانیں تو کیا میں آپ سے ایک سوال پوچھ سکتا ہوں؟ ایک معاملے میں میرے ذہن میں بہت بڑی الجھن ہے۔ کریکٹرز خاموش ہوا کیونکہ اس سے پہلے ہی ممنون بول اٹھا تھا۔ میرے عزیز بھائی، کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ کہہ دو۔ آج کے بعد میرا اور تیرا بھائی کا رشتہ ہے۔ جو کچھ تم نے پوچھنا ہوگا یا جس چیز کی تمہیں ضرورت ہوگی، اس سلسلے میں تمہیں مجھ سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اب بولو، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ جواب میں کریکٹرز نے قربان گاہ کے احاطے کے اندر کی طرف دیکھا۔ قربان گاہ کے سامنے وہ بہت بڑا اونچا بت نصب تھا۔ اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگا، میرے عزیز بھائی، کیا آپ مجھے بتائیں گے کہ یہ بت کس کا ہے، کیسا ہے، اور اس کو یہاں قربان گاہ کے سامنے کھڑا کیوں کر دیا گیا ہے؟ اس معاملے کی کیا علت تھی؟ جواب میں ممنون مسکرایا اور کہنے لگا، کریکٹرز میرے بھائی، یہ مردوک کا مجسمہ ہے۔ بنیادی طور پر یہ بابل کا دیوتا ہے۔ بابل کے لوگ اسے کائنات کا مالک سمجھ کر اسے اپنی حاجت روائی کے لیے دعا کرتے ہیں، اور ایران کا پہلا بادشاہ زرکیز بابل پر حملہ آور ہوا تھا، اور اس حملے کے دوران وہ وہاں سے مردوک کا ایک ایسا بت اٹھا کر یہاں لے آیا تھا۔ اب یہ بت صرف گارڈیم شہر میں ہی نہیں، ہر دوسرے کئی شہروں میں بھی یہ بت رکھا گیا ہے، اور ایران کے شہنشاہوں میں اب یہ رسم چل نکلی ہے کہ جو بھی نیا شہنشاہ مقرر ہوتا ہے، تاج پوشی سے پہلے وہ مردوک کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے کر بادشاہت کا تاج اپنے سر پہ رکھتا ہے۔ استغفر اللہ۔ یہاں تک کہنے کے بعد ممنون رکا اور پھر کریکٹرز کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، دیکھو، میں جانتا ہوں تم ایک لمبا سفر طے کر کے گارڈیم شہر میں داخل ہوئے تھے۔ اب تم میرے ساتھ آؤ، میں تمہاری آرام کا اہتمام کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی ممنون اپنے گھوڑے پر بیٹھا اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے کریکٹرز بھی چست لگا کر اپنے گھوڑے پر جم گیا۔ اتنی ہی دیر میں ممنون کے ساتھ آنے والے مسلح نوجوان بھی اپنے گھوڑوں پر سوار ہوئے اور پھر ممنون کی رہنمائی میں سب ایک طرف ہو لیے۔ ایک کافی بڑی حویلی کے سامنے جا کر مسلح نوجوان حویلی کے اطراف میں پھیل گئے، اور جبکہ کریکٹرز کو ممنون لے کر حویلی کے اندر داخل ہو گیا۔ حویلی کے صحن میں آ کر دونوں گھوڑوں سے اترے۔ حویلی کی دائیں طرف خاصا بڑا استبل تھا۔ ممنون اب استبل کی طرف بڑھا اور کریکٹرز اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ استبل میں اس وقت ایک نوجوان نوخیز عمر لڑکی اپنے گھوڑے کو دانا چنوانے میں مصروف تھی، اور ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے رک گئی اور استبل سے باہر نکل آئی۔ کریکٹرز نے دیکھا وہ لڑکی خوش رنگ ڈھنگ کے آنچل میں جیسے خوبصورت رنگین دریچوں میں اترتی ہوئی صبح کی نشیلی کرنوں جیسی حسین اور گلابی رنگوں سے بغلگیر ہوتے ہوئے شبنم کے گوہر کی مانند برا جمان تھی۔ جب ممنون کے ساتھ کریکٹرز لڑکی کے قریب گیا، تب اسے احساس ہوا کہ اس لڑکی کی وہاں موجودگی نے ارد گرد کنوارے جسم کی سندلی خوشبو پھیلا رکھی ہے۔ کریکٹرز نے ایک بار اس کا جائزہ لیا۔ اسے احساس ہوا کہ اس لڑکی کی گہری جھیل کی آنکھیں، اس کی گلابی کند، ہونٹ، جھلمل جھالر پلکیں، چاند جیسا چہرہ اور جسم کی تو قوسیں اسے قیامت خیزوں کی طرح پیش گزار سی لگیں۔ اس لڑکی کے حسن کے جمال اور خوبصورتی سے لگتا تھا کہ جیسے اندھیرے میں روشنی کا کوئی نیا مینار کھڑا ہو۔ اس کے ہونٹوں پہ کھیلنا تبسم روح کے گوشے گوشے میں تلاطم برپا کرنے کے لیے کافی تھا۔ اس کی ذات کی کشش، اس کے اعضاء اور جوراح کو دیکھتے ہوئے ایسا لگتا تھا جیسے وہ لڑکی موسموں کی مستی میں محبتوں کی دوام عداوتیں اور نفرتیں مٹا کر امن کے اجالوں کا سر اٹھانے کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ خوبصورتی اور جمال میں وہ لڑکی ایسی تھی کہ جیسے وہ لمحوں کے اندر بھی بے مثال حسن کی موج بن کر حمایت کے طوفان میں اترنے لگی۔ کریکٹرز کی موجودگی خوبصورتی اس کے حسن اور میں کھو گیا۔ اچانک وہ چونک پڑا، اس لیے ممنون اسے مخاطب کر کے اس لڑکی کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا تھا، کریکٹرز میرے بھائی، اس لڑکی کا نام انابتا ہے اور یہ میری بیوی کی چھوٹی بہن ہے۔ اس کے ساتھ ہی ممنون اپنی بیوی کی چھوٹی بہن کو مخاطب کر کے کہنے لگا، انابتا، جس نوجوان
کو میں اپنی حویلی میں لے آیا ہوں، اس سے تمہارا تعارف میں بعد میں کراؤں گا۔ پہلے میں انتہائی اہم امر کے سلسلے میں اس کی ملاقات اپنی بیوی اور تمہاری بہن سے کرانا چاہتا ہوں۔ یہاں تک کہنے کے بعد اپنے گھوڑے کی باگ پکڑے ممنون ازدبل میں داخل ہوا۔ کریکٹر جس کے پیچھے پیچھے تھا اور دونوں نے گھوڑوں کی زینیں اتاری تھی اور ان کے منہ سے دھانے نکال کر چند نافذوں کے اندر چارہ پڑا ہوا تھا، وہ وہاں انہیں باندھ دیا اور اس کے بعد کریکٹرز کی طرف دیکھتے ہوئے ممنون کہنے لگا، میرے ساتھ آؤ۔ کریکٹرز چپ چاپ اس کے پیچھے ہو لیا۔ حویلی کی مختلف راہگیروں سے گزرتا ہوا ممنون ایک کمرے میں داخل ہوا اور اندر ایک انتہائی خوبصورت عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ شکل و صورت میں وہ بالکل انابتا سے ملتی جلتی تھی۔ ممنون اور کریکٹرز کو دیکھ کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور اس نے چہرے پر ہلکا سا تبسم پھیر دیا۔ ممنون آگے بڑھ کر جب کریکٹرز کے ساتھ نشست پر بیٹھ گیا تو وہ عورت بھی بیٹھ گئی اور پھر کریکٹرز کی طرف دیکھتے ہوئے ممنون کہنے لگا، کریکٹر، یہ خاتون جو سامنے بیٹھی ہے یہ میری بیوی ہے، اس کا نام برسین ہے، یہ انابتا کی بڑی بہن ہے۔ شکل و صورت دونوں کی کافی حد تک ملتی جلتی ہے۔ کریکٹر کا نام سن کر برسین چونکی اور حیرت زدہ ہو کر کبھی وہ اپنے شوہر اور کبھی ممنون کی طرف دیکھتی رہی، کبھی کریکٹرز کی طرف دیکھ لیتی۔ ممنون شاید اس کی کیفیت کو بھانگ گیا تھا، لہٰذا مسکراتے ہوئے کریکٹرز کے حالات مختصر اسے سنا دیے اور اس پر بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے مسکراتے ہوئے برسین اپنی جگہ سے اٹھی اور کریکٹرز کے سامنے آئی، اپنا دایاں ہاتھ اس کے سر پہ رکھا اور اس کے گال کو تھپتھپاتے ہوئے کہنے لگی، تمہیں یہاں پریشان ہونے کی یا فکر مند ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ یوں جانو کہ تم اپنی بہن کے گھر آئے ہو۔ تمہارا باپ ایک بے نظیر سالار اور ایک انتہائی پاک باز اور عمدہ انسان تھا، پر سخت افسوس وہ برے حالات کا شکار ہوا۔ ان ظالموں نے تمہارے ماں باپ کو قتل کر دیا ہے، تو تمہیں پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ یہ تمہاری طرف میلی آنکھ بھی نہیں دیکھ سکتے۔ اب تم ہمارے ساتھ رہو گے میرے عزیز ترین بھائی کی حیثیت سے، اس لیے تمہارا باپ جب کبھی میرے باپ کے ہاں آیا کرتا تھا، میرے باپ کو، بھائی کو، ماں کو، بہن کو کہہ کر پکارا کرتا تھا کہ یہ باتیں میرا باپ بتایا کرتا تھا، لہٰذا اس تعلق کی نسبت سے اب تم میرے بھائی ہوئے۔ اس کے ساتھ ہی برسین کریکٹرز کے قریب ہی بیٹھ گئی اور اس کے پر ممنون اپنی بیوی برسین کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، برسین، اگر تمہاری رضامندی ہو تو میں کریکٹر سے متعلق ایک فیصلہ کروں۔ دیکھو، گزشتہ کئی ماہ سے تم مجھ سے کہہ رہی ہو کہ انابتا کے لیے کسی محافظ کی ضرورت ہے جو اچھا تیغ زن بھی ہو اور جب اس کی شادی نہیں ہو جاتی اس وقت تک اس کے ساتھ رہے، اس کی دیکھ بھال، اس کی نگہداری کا سر انجام دے، اور اس کے لیے اس کی خوبصورتی اور حسن کی وجہ سے بہت سے لوگ اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ جب وہ بہت اکیلی ہو جاتی ہے تو اس کے در پہ ہوتے ہیں اور اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ اگر ایک محافظ کی حیثیت سے کریکٹرز اس کے ساتھ رہے گا تو پھر ایسا نہیں ہوگا۔ اس کے بہت سے فائدے ہوں گے۔ پہلا یہ کہ جب تک انابتا کسی مناسب جگہ شادی نہیں کر لیتی، اس وقت تک کریکٹرز اس کی نگہداری کا فرض ادا کرتا رہے گا اور اس کی موجودگی میں جب بھی انابتا اکیلی نکلے گی تو کوئی اس پر غلط نظر نہیں ڈالے گا۔ دوسرا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ اسی ناطے اس تعلق سے کریکٹرز کو ہمارے ہاں رہنے کا موقع بھی میسر آئے گا اور جب تک یہ ہمارے ہاں رہے گا، اس وقت تک وہ تین ابلیس جو شروع سے اس کے باپ کے خلاف تھے، ان کے خلاف حرکت میں نہیں آ سکتے۔ برسین تھوڑی دیر تک گہری سوچوں میں کھو گئی۔ اس موقع پر ممنون اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اب تم کیا سوچنے لگ گئی ہو؟ کم از کم اپنے خیالات کا اظہار تو کر دو کہ فیصلہ کروں میں کر رہا ہوں وہ کیسا ہے۔ برسین دکھ بھرے انداز میں کہنے لگی، افی کے باپ سے متعلق میرا باپ کہتا تھا، وہ ایک غم گسار اور مہربان باپ، ہمراز، ساتھی، وفا کی تختیاں لکھنے والا انسان اور دھیمے لہجے کے نغموں جیسا ٹھنڈا مزاج رکھنے والا انسان تھا۔ یہ افی بھی مجھے ہر معاملے میں اپنے باپ ہی جیسا لگتا ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر یہ انابتا کے ساتھ نہیں چل سکے گا۔ برسین کی پھر کچھ دیر سوچنے کے بعد وہ کریکٹرز کی طرف دیکھنے لگا اور کہنے لگی، افی میرے بھائی، تم میری بہن کے حلاوت بھرے حسن اور اس کے چہرے کی شگفتگی، اس کی آنکھوں کے نشیلے انداز، ہونٹوں کے رسیلے پن پر مت جانا۔ قدرت نے جس طرح اسے جی کھول کے حسن عطا کیا ہے، ایسے ہی وہ مزاج کی کڑوی کسیلی بھی ہے۔ مردانے جس قدر
اسے جمال عطا کیا ہے، اسی قدر وہ دوسرے لوگوں سے برہمی اور حقارت کا اظہار کرنے والی ہے۔ اگر کوئی بات اس کے مزاج کے خلاف ہو جاتی ہے تو وہ بہت تیز تند لہر کی طرح مخالف پر اتر آتی ہے، آگ کا پہناوا بن جاتی ہے اور دوسروں کے سامنے کانٹوں کی باڑ لگا کر رکھ دیتی ہے۔ جب وہ کسی کی مخالف ہوتی ہے یا کسی سے انتقام لینے پہ اترتی ہے تو اسے ہاتھ سے گرے ہوئے لقمے اور کتوں کے راتب سے بھی بدتر خیال کرنے لگتی ہے۔ اس کے پاس محبت بھرا دل تو نہیں، لیکن نفرت بھرے جذبات کے لمحے کھڑے کرنے والے ہاتھ ضرور ہیں۔ میرے بھائی، میں جانتی ہوں تم اپنے باپ کی طرح نرم مزاج ہوگے، لیکن میری بہن اس سے مختلف ہے۔ اسے اپنے حسن، اپنی خوبصورتی پہ بہت ناز ہے اور اپنے پرکشش ہونے اور اپنے جاذب نظر بدن میں گھمنڈ بھی ہے۔ اس بنا پر وہ کسی کی کڑوی بات نہیں سن سکتی اور ساتھ ہی یہ بھی امید رکھتی ہے کہ ہر کوئی اس کی کڑوی بات سننے کے لیے تیار رہے۔ برسین جب خاموش ہوئی تب فکر مندی کے انداز میں ممنون کہنے لگا، برسین، جو کچھ تم نے انابتا سے متعلق کہا ہے وہ درست ہے، سچ ہے، اسے میں تسلیم کرتا ہوں، لیکن کریکٹرز کو تحفظ دینے کے لیے اس کے سوا ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ اب میں بغیر کسی وجہ اور علت کے اپنے پاس ٹھہرا بھی نہیں سکتا ہوں۔ لوگ ایک دوسرے سے سوال کریں گے کہ کریکٹر نے کس حیثیت سے ممنون نے کس حیثیت سے کریکٹر کو اپنے ہاں رکھا ہوا ہے، اور اگر یہ انابتا کی نگہدان کی حیثیت سے ہمارے ہاں رہے گا تو پھر لوگوں کے منہ بھی بند رہیں گے اور کریکٹرز کی سلامتی کا پہلو بھی نکل آئے گا۔ ممنون خاموش ہونے پر برسین بول اٹھی، آپ جانتے ہیں انابتا کا مزاج کیسا ہے۔ اگر ہم نے کریکٹرز کو اس کے نگہدار کے طور پر اسے ساتھ کیا تو اس سے نگہداری کا کام کم اور غلاموں کا اثر زیادہ لے گی، اور انابتا میری بہن ہے، اس کے مزاج کی طبیعت، اس کی سرشست کو مجھ سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا۔ برسین کی اس گفتگو کے جواب میں ممنون کچھ کہنا چاہتا تھا کہ اس سے پہلے کریکٹر ٹوٹ پڑا۔ برسین، میری بہن، اپنے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے یہاں سلامتی کے ساتھ قیام کر کے بچ نکل کر بھاگ جانے والے باقی 3 قاتلوں کے ساتھ نمٹنے کے لیے میں ہر طرح کے سلوک کو برداشت کر لوں گا۔ اس موقع پر شفقت بھرے انداز سے برسین نے کریکٹرز کی طرف دیکھا اور پھر کہنے لگی، میرے بھائی، اگر تو اس کے لیے تیار ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ تمہیں بھائی کہہ چکی ہوں، تمہاری سلامتی مجھ سے زیادہ بہت عزیز ہے، لیکن انابتا کی بہن کی حیثیت سے میں سب سے پہلے تمہیں یہ وصیت کروں گی کہ اس کے ساتھ کام کرتے ہوئے کبھی بھی اس پر یہ ظاہر نہ ہونے دینا کہ تم عرب ہو، اس لیے کہ وہ عربوں کی بدو اور اجڑ خیال کرتی ہے اور ان سے انتہا درجے کی نفرت کرتی ہے۔ اگر وہ تمہارے متعلق، تمہارے خاندان سے متعلق تفصیل جاننے کی کوشش کرے تو کہہ دینا کہ تم بنیادی طور پر یونانی تھے اور ایرانی مملکت میں آ کر آباد ہوئے تھے، اس لیے کہ بے شمار ایسے یونانی جو یونان کے مختلف ریاستوں سے اٹھ کر ایران کی مملکت میں آ کر آباد ہو چکے ہیں، بلکہ اب تو حالت یہ ہے کہ ہمارے ایرانی لشکر بھی بے شمار یونانی میں شامل ہو چکے ہیں۔ اس موقع پر ممنون اٹھ کھڑا ہوا اور کریکٹرز کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، آفی اٹھو، انابتا ابھی تک استبل کے پاس کھڑی ہوگی، میں نے اس سے کہا تھا کہ میں اس کی بہن سے بات کرنے کے بعد اس کے پاس آتا ہوں۔ اب اس کے پاس چلتے ہیں اور اسی موضوع پر گفتگو کرتے ہیں۔ کریکٹر اٹھ کھڑا ہوا، ممنون کے ساتھ ہو لیا۔ کمرے میں بیٹھ کر ممنون، برسین اور کریکٹرز نے جو گفتگو کی تھی وہ ساری گفتگو انابتا نے اس کمرے کے دوران کھڑے ہو کر سن لی تھی۔ جو ہی ممنون اور کریکٹرز اٹھ کر دروازے کی طرف جانے لگے تو وہ فوراً دروازے کے پاس سے ہٹ گئی اور بھاگتے ہوئے استقبال کی طرف چل گئی۔ ممنون اور کریکٹرز دونوں باہر نکلے۔ برسین ان دونوں کے پیچھے پیچھے تھی، آگے پیچھے۔ تینوں استقبال کے قریب آ گئے۔ وہاں انابتا استقبال کے سامنے کھڑی تھی اور ممنون اور کریکٹرز اس کے قریب آ کر انابتا کو مخاطب کر کے کہنے لگا، انابتا میری بہن، تم گزشتہ کئی ہفتوں سے کہہ رہی تھی کہ کوئی ایسا شخص ہونا چاہیے جو تمہاری نگہداری کرے، تمہارے چھوٹے موٹے کام کر دیا کرے، اور میری بہن، اس لیے کہ میں نے ایک انتہائی سود مند نوجوان انتخاب کیا ہے۔ یہاں تک کہتے ہوئے ممنون رک کر اس لیے کہ اس کی بات کاٹتے ہوئے انابتا بولی، بھائی، آپ نے غلط الفاظ استعمال کیے ہیں۔ میں نے کبھی کسی بھی موقع پر آپ سے نہیں کہا کہ میں کسی ایسے فرد کی ضرورت ہے جو میری دیکھ بھال یا میری نگہداری کرے، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنی دیکھ بھال اور نگہداشت خود کر سکتی ہوں، تیگ زنی کا فن بھی جانتی ہوں، اور پھر آپ میری بہن برسین کے حوالے سے کوئی میری طرف میلی نگاہ بھی اٹھا کر دیکھنے کی جرات نہیں کر سکتا۔ ممنون اور برسین دونوں انابتا کی اس گفتگو پر مسکرا رہے تھے۔ انابتا پھر کہہ رہی تھی کہ
اس میں کوئی شک نہیں کہ جب میں باہر نکلتی ہوں لوگ مجھے للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہیں، میری خوبصورتی، میری دلکشی اور میری جسمانی ساخت سے متاثر ہوتے ہیں، لیکن ان میں سے کوئی ہی غلط حرکت کرنے کی جرات نہیں کر سکتا، اس لیے وہ جانتے ہیں کہ میں مملکت ایران کے امیر سپہ سالار کی بہن ہوں۔ اس بنا پر میں یہ کہوں گی کہ اس موقع پر آپ نے اس نوجوان کے حوالے سے میری نگہداشت اور میرے محافظ کے الفاظ استعمال کیے ہیں، انہیں میں قبول نہیں کرتی۔ مجھے کسی کی حفاظت، کسی کے تحفظ کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اگر یہ میرے ایک کارآمد، میرے ایک رکن اور کارندے کی حیثیت سے کام کرنا پسند کرے تو مجھے منظور اور قبول ہے، لیکن پہلے میں اس کا امتحان لوں گی۔ میرے ساتھ رہتے ہوئے اسے کوئی زیادہ کام نہیں کرنا پڑے گا۔ میرے چھوٹے موٹے امور کی دیکھ بھال کے علاوہ وہ میرے ذاتی استعمال میں رہنے والے گھوڑوں کی دیکھ بھال کرے گا اور ان کے دانے چارنے کا انتظام، اور جب میں نے انہیں گھڑ سواری کے لیے باہر نکلنا ہو تو گھوڑے پر ذہن ڈالنا، کسنا اور اتارنا اس کی ذمہ داریوں میں شامل ہوگا۔ یہاں تک کہنے کے بعد انابتا رکی اور پھر براہ راست افی کریکٹرز کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، تمہارا نام کیا ہے، کہاں کے رہنے والے ہو اور اپنے خاندانی پس منظر سے بھی مجھے آگاہ کرو، اس کے بعد میں فیصلہ کروں گی۔ انابتا اس کے سوال پر لمحہ بھر کے لیے کریکٹر کو غور سے اس کی طرف دیکھا اور پھر بول اٹھا، میرا نام افی کریکٹر ہے۔ کریکٹرز مزید کچھ کہنا چاہتا تھا کہ اس کی بات کاٹتے ہوئے انابتا پھر بول اٹھی، یہی نام ہے یا اس کے علاوہ بھی تمہارا کوئی اور نام ہے؟ کریکٹرز نے کچھ سوچا اور پھر کہنے لگا، میرا اصل نام آفاق بن جابر ہے، لیکن زیادہ تر لوگ مجھے افی کریکٹرز کہتے ہیں اور میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ میں جانتا ہوں تم عربوں سے نفرت کرتی ہو، انہیں بدو اجڑ خیال کرتی ہو، اس کے باوجود میری سرشت اور میری فطرت میں جھوٹ بولنا نہیں۔ میں سچ کہوں گا، خواہ اس کے لیے میری جان ہی چلی جائے، اور میرے خدائے واحد لا شریک نے میری زندگی کے جتنے دن لکھ رکھے ہیں وہ مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ خواہ تمہارے ہاں مجھے کارکن کی حیثیت سے کام ملے نہ ملے، اور میری زندگی کے جو دن میرے مقدر میں نہیں ہیں وہ کوئی میری قسمت میں لکھ نہیں سکتا۔ خاتون، یہ بات سن کر، میرا پورا نام آفاق بن جابر ہے اور میرے باپ جابر بن رباح کی مملکت ایرانی میں لشکروں کا سالار ہوا کرتا تھا، اور لیکن لشکریوں کے اندر اس کی بڑی عزت اور اس کا بہت احترام تھا۔ لوگ عموماً اسے کریکٹرز کہہ کر مخاطب کرتے تھے، لیکن برا ہو حالات کا، ایرانی لشکر کے اندر کچھ لوگ ایسے تھے جو اس کے مخالف ہو گئے، اور اپنی مخالفت کی وجہ سے میرے باپ نے لشکریوں کی سپہ سالاری ترک کر کے گوشہ گیری اختیار کر لی۔ میرا باپ، میری ماں دونوں عرب تھے اور میرا تعلق عربوں کے ایک قدیم اور عظیم قبیلے بنو تغلب سے ہے۔ لشکر کی سپہ سالاری چھوڑ کر میرا باپ اور ماں مجھے لے کر واپس عرب کے صحراؤں کی طرف چلا گیا تھا۔ یہاں تک کہتے کہتے کریکٹرز کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ انابتا بول اٹھی، اس سے آگے تمہیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے بہن، جانتی ہوں تم نے سچ کہہ کر مجھے اس بات پر آمادہ کر لیا ہے کہ تمہیں اپنے ایک کارکن اور خدمت گزار کی حیثیت سے اپنے پاس رکھ لوں۔ اگر تم جھوٹ کہتے اور یہ نہ بتاتے کہ تمہارا تعلق عربوں سے ہے تو میں یہیں کھڑے کھڑے تمہارا کان پکڑ کر حویلی سے باہر نکال دیتی اور یہ کہہ دیتی کہ ایرانی مملکت میں کہیں بھی تمہیں قیام کرنے کی اجازت نہ دی جائے۔ یہاں تک کہنے کے بعد انابتا رکی اور پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ میں بھی جھوٹ نہیں بولوں گی۔ جس وقت میرے بھائی ممنون تمہیں لے کر میری بہن کے پاس گئے تھے، میں بھی تم لوگوں کے پیچھے پیچھے گئی تھی اور میں نے بہن اور بھائی کے درمیان ہونے والی ساری گفتگو میں نے سن لی تھی۔ اب آئندہ کبھی میرے ساتھ جھوٹ نہیں بولو گے تو سزا ملے گی، اور شاید تم وہ سزا برداشت بھی نہ کر سکو۔ یہاں تک کہنے کے بعد لمحہ بھر کے لیے انابتا خاموش ہوئی اور غور سے اپنی بڑی بہن برسین کی طرف دیکھتی رہی، پھر آگے بڑھی۔ برسین کے شانے پر بڑے پیار کے انداز میں اس نے سر رکھا اور ہلکے سے اور دھیمی آواز میں کہنے لگی، میری بہن، آپ بھی خوب ہیں۔ آپ نے اس نوجوان کو ترغیب دی تھی کہ میرے سامنے جھوٹ بولے اور میرے سامنے یہ ظاہر نہ کرے کہ یہ عرب ہے۔ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ اگر اس کا باپ ہمارے باپ کو بھائی خیال کرتا تھا تو اسی ناطے اور رشتہ داری سے میری بہن آپ اسے اپنا بھائی بنا چکی ہیں، تو پھر آپ کو نہیں چاہیے تھا کہ آپ اسے جھوٹ بولنے کی ترغیب دیتی۔ بہرحال اسے اپنے خدمت گار کارکن کارآمد کی حیثیت سے قبول کرتی ہوں، لیکن یہ صرف اس وقت تک ایک کارکن کی حیثیت سے میرے ساتھ رہے گا جب تک میری شادی نہیں ہو جاتی۔ میری شادی ہونے کے بعد میرا اس سے کوئی تعلق نہیں رہے گا، اور پھر آپ دونوں مل کر جس طرح چاہیں اس کے دشمنوں سے اس کی حفاظت کریں۔ یہاں تک کہنے کے بعد انابتا خاموش ہوئی اور
कैरेक्टर्स के चेहरे पर अजीब व गरीब सा तबस्सुम नमूदार हुआ। कुछ देर तक वो तंज़िया अंदाज में अनाबता की तरफ देखता रहा और फिर ममनून की तरफ देखते ही कहने लगा, ममनून मेरे भाई, आपने मुझे भाई कहा है और आपकी अहलिया बरसीन ने मुझे भाई ख्याल किया है। मैं भी आप दोनों को अपना भाई और बहन समझूंगा और इसी नाते और रिश्ते से इज़्ज़त और एहतराम करूंगा, लेकिन आप दोनों की बहन अनाबता के साथ काम करने से इनकार करता हूँ। ये मेरी इसके साथ पहली मुलाकात है और थोड़ी देर की गुफ्तगू से ही मैंने जान लिया है कि जो शख्स भी इसके साथ काम करेगा वो इसके लिए कोई इज़्ज़त नफ्स ना होगी। जो जहाँ इज़्ज़त नफ्स ना हो वहाँ एक अरब का क़याम करना बहुत दूर की बात है। वहाँ लानत भेजना भी अपनी तौहीन ख्याल करता है। मेरा बाप कभी मुमलिकत ईरान के लश्करियों का सालार था। इसकी बड़ी इज़्ज़त और बड़ा वक़ार इसका एक मकाम था और मोहतरम ममनून, मैं इतना गिरा पड़ा और इतना बेबस और मजबूर नहीं हूँ कि अनाबता की कारआमद और इसके कारकुन की हैसियत से काम करते हुए अपनी हिफाजत का सामान करूँ। मैं अपनी हिफाजत खुद कर सकता हूँ। अनाबता के एक कारकुन की हैसियत से काम करने की बजाय आपके लश्कर में एक आम लश्करी हैसियत से काम करने को तरजीह दूंगा। यहाँ तक कहने के बाद लम्हा भर के लिए कैरेक्टर्स रुका और इसी दौरान अनाबता का चेहरा गुस्सा और कहर और गज़ब की हालत में इसकी तरफ देख रही थी। कहना कुछ चाहती थी। कैरेक्टर्स ममनून और बरसीन की तरफ देखते हुए फिर बोल पड़ा, मैं अब तक खामोश इसलिए था कि आपकी बहन अनाबता मुझे अपने साथ रखने से इनकार ना कर दे। अगर ये इनकार कर देती तो लोग ये कहते कि मैं तो इस कदर नाकारा इंसान हूँ कि ममनून की बहन अनाबता तक ने अपने कारकुन की हैसियत से अपने साथ रखने से इनकार कर दिया। अब जबकि मुझे अपने कारकुन और कारिंदे की हैसियत से अपने साथ रखने के लिए तैयार है तो फिर मैं इनकार करता हूँ। यहाँ तक कहने के बाद फिर कैरेक्टर्स दोबारा ममनून की तरफ देखते हुए कहने लगा, मोहतरम ममनून, मेरी बहन बरसीन, आप दोनों बुरा ना मानिएगा। ऐसी जगह काम नहीं कर सकता जहाँ इज़्ज़त नफ्स ना हो। अनाबता के साथ चंद लम्हों की गुफ्तगू में ही मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि जो शख्स भी इसके साथ काम करेगा इसे अपने ज़मीर को मुर्दा करना पड़ेगा। और मोहतरम ममनून, इंसान का ज़मीर इसके जिस्म के अंदर एक काजी की हैसियत रखता है। जब आप इंसाफ करने वाले काजी का ही खात्मा कर देंगे तो ज़मीर को मुर्दा बना लेंगे और मेरे ख्याल से ऐसे इंसान पर लानत होती है। मोहतरम ममनून, मैं अरब हूँ और अरब से मुतल्लिक मशहूर है कि अरब ऊँट की तरह तन मिजाज होते हैं। अगर आप ऊँट को नाजायज़ तंग करेंगे और जुल्म व सितम करेंगे, उठाने वाला ये तंग करने वाला इसका मालिक ही क्यों ना हो, मौका पाकर इसका सर चबाकर इसका खात्मा कर देगा। यही हालात हम अरबों की भी है। वो शख्स या वो कौम जो हमारी अहानत का सामना करती है अपनी इज़्ज़त नफ्स की खातिर इसके ख़िलाफ़ उठ खड़े होते हैं और इन हालात में मैं आपकी बहन अनाबता के साथ काम नहीं कर सकता, इसलिए कि मैं फिर अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकूँगा और लिहाजा आप जो मुझे पेशकश कर रहे हैं उससे मैं इनकार करता हूँ। कैरेक्टर्स का फिर दोबारा अपनी बात को आगे बढ़ा रहा था, मोहतरम ममनून, अगर आपके लश्कर में कोई जगह हो तो मुझे आप एक आम लश्करी की हैसियत से अपने लश्कर में शामिल कर लें। मेरा इम्तिहान लीजिएगा। तैख़-ज़नी, तीर अंदाज़ी और दूसरे हरब ज़रब के फ़नून में अगर आपके म्यार पे पूरा उतरूँगा, जो भी मनसब आप इंसाफ के साथ मुझे देंगे मैं उसे कबूल करूँगा। बहरहाल मैं अपनी बहन बरसी और आपकी बहन अनाबता के सामने कहता हूँ कि आपके पास जो सबसे आला और ऊंचे दर्जे की तैख़-ज़न हैं, इनमें से 2 का बैक वक्त मेरे साथ मुकाबला करवाएं। अगर मैं इनसे शिकस्त ना दे दूँ तो फिर आप मुझे वापस सहराए अरब की तरफ रवाना कर दें। यहाँ तक कहने के बाद कैरेक्टर्स खामोश हो गया और फिर अचानक वो कुछ कहे बगैर अस्तबल की तरफ बढ़ा। इस पहले अपने घोड़े को दहाने पर चढ़ाया और इसकी तैख़-ज़नी की ज़हन कस ली। ये सूरत हाल देखते ही ममनून भी अस्तबल में दाखिल हुआ। कैरेक्टर से कुछ ना कहा आप अपने घोड़े पर इसने भी ज़हन डाली और दाने पर चढ़ गया। इस वक्त कैरेक्टर्स अपने घोड़े की बाग पकड़कर अस्तबल से निकला और इसके पीछे ममनून भी अपने घोड़े की बाग पकड़कर अस्तबल से निकल आया। अस्तबल से बाहर आकर बरसी के सामने कैरेक्टर्स रुका और फिर उससे मुखातिब करके कहने लगा, बरसी, आप मेरी बड़ी बहन हैं। आपके सामने जो बातें मैंने कही हैं इनका आप बुरा ना मानिएगा। हम सहराई लोग हैं, हुर्रियत पसंद किस्म के लोग होते हैं, आज़ाद पैदा होते हैं, आज़ाद ही मरना पसंद करते हैं, ग़ुलामी को हम लोग पसंद नहीं करते हैं। यहाँ तक कहते हुए कैरेक्टर्स रुका और इस
لیے کہ اس کا شانہ تھپتھپاتے ہوئے ممنون کہہ رہا تھا، تم ایسا کرو، میرے ساتھ چلو، میں تمہیں گارڈین کے مقرر کی طرف لے جاتا ہوں۔ ان دونوں لشکروں کا وہ حصہ جو میرے ساتھ مختلف شہروں میں سرگرداں ہیں، میں تمہیں اس میں شامل کرتا ہوں اور تمہاری کارگزاری دیکھتے ہیں اور تمہارے منصب کا تعین کرتے ہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد ممنون خاموش ہوا تو انتہائی درجے کی نفرت، بیزاری اور غصے و غضب کا اظہار کرتے ہوئے انابتا کہنے لگی، یہ شخص میری اہانت اور میری بے عزتی کا باعث بنا ہے۔ اس نے میرے کارکن کی حیثیت سے میری پیشکش کو ٹھکرا کر ایک طرف سے میری توہین کی ہے۔ اگر مجھے پتہ ہوتا کہ اس قسم کا اجڑ اور جاہل قسم کا عرب ہے تو میں اسے منہ نہ لگاتی، اور منہ لگانا تو دور کی بات ہے، اس کی بات کی گفتگو سننا بھی، اپنے نزدیک آنے دینا بھی پسند نہ کرتی۔ انابتا کے ان الفاظ پر کریکٹرز مسکرا دیا۔ پھر ممنون کریکٹرز کو اپنے ساتھ لے کر حویلی سے نکل گیا۔ حویلی سے باہر نکل کر دونوں اپنے گھوڑوں پر سوار، ذرا آگے جا کر ممنون نے کریکٹرز کو مخاطب کیا، کریکٹرز، میں اور میری بیوی برسین دونوں تمہیں بھائی کہہ چکے ہیں اور ہم تمہارے ساتھ اس رشتے کو نبھائیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ گفتگو تم نے انابتا کے ساتھ کی ہے، اس کے لیے تم حق پر ہو۔ وہ مزاجی سخت ہے اور اپنے علاوہ کسی کو اہمیت نہیں دیتی۔ کبھی بھی وہ میرے ساتھ بھی آپے سے باہر ہو جاتی ہے، لیکن میں نے کبھی اس کے رویے کو محسوس نہیں کیا۔ میرے بھائی، اب تمہیں لشکر میں شامل کر رہا ہوں، تم میرے ساتھ ہی لشکر میں کام کرو گے۔ فی الحال میں تمہیں اپنے محافظ دوستوں کا جا رہا ہوں، وہاں میں اپنے چند انتہائی جانصار ساتھیوں کے سپرد یہ کام لگا دوں گا اور تمہارا خیال رکھیں گے تاکہ جن شیطان نے تمہارے باپ کو قتل کیا ہے وہ دوبارہ تم پر حملہ آور نہ ہوں اور تمہیں نقصان نہ پہنچا سکیں۔ ساتھ ہی میں اپنے ایسے آدمی مقرر کروں گا جو لیڈر کے حاکم اور سپہ سالار کے خاص آدمیوں میں سے میل جول رکھ کر ان میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ تمہارے ماں باپ کے 3 قاتل جو فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے تھے اب کدھر ہیں، اور تاکہ تم اس سے بھی اپنا انتقام لے سکو۔ پھر تم دیکھو گے کہ میرے ساتھی تمہارا بہترین خیال رکھیں گے۔ یہ کہتے ہی ممنون کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے کیشیر بول اٹھا تھا کہ میں جس وقت گارڈین شہر میں داخل ہوا تھا تو شہر کے اندر ایک مجسمہ تھا، وہ کسی دیوار کا مجسمہ تھا، اس کا نام آپ کی چھوٹی بہن سے ملتا ہے، وہ کسی دیوی کا مجسمہ تھا، اس کا نام آپ کی چھوٹی بہن سے ملتا ہے، کیا اس میں کوئی خاص وجہ ہے؟ ممنون مسکرائے، کہنے لگا، اس دیوی کا نام انابتا ہے۔ وہ ایران کی بڑی دیوی ہے، اسی دیوی کے نام پر میری بیوی برسین کا نام بھی انابتا ہے، اور یہ انابتا اپنے آپ کو انابتا سے بھی زیادہ خوبصورت اور زیادہ اہمیت کی حامل قرار دیتی ہے۔ اس کے بعد کریکٹرز خاموش رہا اور پھر دونوں اپنے گھوڑوں پر ایڑ لگاتے ہوئے اس کی رفتار تیز کی اور مستقر کی طرف جا رہے تھے۔ پھر یہ دونوں آگے اپنے سفر کی طرف روانہ ہوئے، جس میں ان لوگوں نے کریکٹرز کو اس کا عہدہ دینا تھا، اس کی تلوار زنی کی دیکھنے کے بعد۔ پلیز میرا چینل لائک اور سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ یہ سٹوری پوری کمپلیٹ سن سکیں۔ آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ میں بھی پڑھ رہی ہوں اور مجھے بھی اس کو پڑھنے میں بہت مزہ آ رہا ہے۔ میری غلطیوں کو بہت معاف کرنا، کیونکہ میں کافی عرصے کے بعد دوبارہ اردو پڑھنے پہ بیٹھی ہوں۔ تھینک یو فرینڈز۔ اگلی قسط کے لیے نیکسٹ ایپیسوڈ دیکھیں۔